الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. یہ تو ہم نے دیکھ لی کہ جو کچھ ہم کر لیں گے اپنے لیے کر لیں گے اور ان کے جواب دہ بھی ہمیں خود ہونا ہے، ان کی اچائی اور برائی بھی ہمارے طرف لوٹ آئیں گے، اور یہ بات اپنی جگہ. باقی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان کا انحصار صرف بحث علم اور معلومات یہ صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ان میں سے ایک قیامت کا معاملہ ہے. الیہ یرد علم الساعہ. کچھ چیزیں ان کی معلومات اللہ کی طرف ہی واپس کی جاتی ہیں، لوٹا دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. ایک ہے علم الساعہ، یہ بات اللہ پر اللہ کی طرف چھوڑ دی جاتی ہے. کب ہوگی قیامت؟ واللہ اعلم. یہ ایک. وما تخرج من ثمرات من اکمامها. یہ جو غنچے ہیں یا گچے ہیں یا خوشے ہیں، ان میں سے کیا نکلے گا؟ اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے کہ کوئی چیز یہاں سے نکلے گی بھی نہیں، یا تو نکلے گی تو کتنی مقدار ہوگی وزن میں، کھیل میں اور اپنی افادیت میں. یہ بھی سب باتیں اللہ رب العزت کی طرف. اور تیسری بات وما تحمل من انثى ولا تضع. جو ایک مؤنث مخلوقات اللہ کی جو فہرست ہے، تمام مخلوقات میں مذکر بھی مؤنث بھی، اور اللہ رب العزت نے تولید نسل کے حوالے پر بار برداری کی ذمہ داری مؤنث پر ڈال دی ہے. تو وہ مؤنث چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان ہو یا کچھ بھی ہو، کیا اس کی حمل میں آ جاتا ہے، اور یہ حمل کتنے وقت کے بعد اپنے منزل مقصود پر پہنچ کے رکھ دی جاتی ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ کے پاس ہے. تو فرمائے یہ تمام چیزیں الا بعلمہ، اللہ کے علم کے علاوہ ان کی معلومات کسی اور کے پاس نہیں ہیں. ان کی معلومات کو صرف اللہ سے ہی جانا جاتا ہے. اور ان کا جواب بھی یہی ہے کہ جب بھی پوچھا جائے تو اس کا جواب ہے واللہ اعلم. اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے قیامت کب ہوگی. یہ اس سال کی کھجور، اس سال کی گندم، اس سال کی جوار، اس سال کی جو، انگور، دیگر آپ کے فروٹ و میوجات کی کیا فصل ہوگی، کتنے ہوگی، واللہ اعلم. اور ہوگی بھی نہیں، وہ بھی واللہ اعلم. دہقان اپنی زمین پر خوب محنت کرتا ہے، اپنی باغات پر خوب محنت کرتا ہے، پل آ جاتا ہے، پک جاتا ہے، بس آج یا کل ان کو برداشت کرنا ہے، اٹھانا ہے. اچانک ایک ژالہ باری کی صورت میں، ایک طوفان کی صورت میں، ایک آندھی کی صورت میں، حتیٰ کہ ان محصولات ایسی بھی ہیں جن کی کچھ مخصوص بیماریاں ہیں، اچانک وہ بیماری آ جائے تو سب کے سب کیے در ختم. اس لیے اللہ کے علاوہ ان کا معاملہ بھی کوئی نہیں جانتا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ. اب جب قیامت کی بات آئے گی، قیامت جب ہوگی تو فرمایا کہ یونادیہم، مخلوقات سے اللہ پوچھیں گے، انسان سے پوچھیں گے کہ این شرکائی،
یہ آپ کے قطب و ابدال اور فلان فلان جو شریک ٹھہراتے تھے میرے ساتھ، جو بت یا بت نما جیسے کوئی بھی چیز جس کو اللہ کے معاملات میں شریک اور حصہ دیا جائے، شرکت اور حصہ دیا جائے، قیامت کی فرمت اے شرکا، یہ کہاں گئے؟ جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کدھر گئے؟ لے آؤ تاکہ وہ آپ کے کام آ جائیں، جبکہ میرے ساتھ ان کی شراکت داری ہے تو آئیں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں۔ قالوا آذناک، اس وقت پھر سارے کے سارے مشرکین، چاہے بت پرست ہوں چاہے قبر پرست، ہر شرک کے مرتکب یہی کہے گا آمناک ما منا من شیء، کلم کلا ہم علی الاعلان کہہ دیتے ہیں یا اللہ کہ اس کی ہم میں سے کوئی گواہی نہیں دیتا کہ تیرے ساتھ کوئی شریک بھی ہے، تجھے الہ واحد مانتے ہیں۔ وہاں الہ واحد مانتے ہیں جب کوئی اور ان کے سامنے چاہے شکل کی صورت میں ہو چاہے ارادے کی صورت میں ہو، کوئی جب نہ آ سکے تو کہتے ہیں صرف اللہ، جبکہ اللہ تو یہاں بھی اسی حیثیت کا مالک تھا، اللہ تو یہاں بھی یہی اللہ تھا اور ہے اور رہے گا ہمیشہ۔ لیکن یہاں تو تم لوگوں نے شرک اور بدترین شراکت داری کا اعتقاد اپنایا کہ اللہ کے ساتھ فلان فلان یہ بتیں اور یہ فلان چیزیں، یہ کسی بھی چیز کو اللہ جیسے حیثیت دے دینا، وہ سب شرک میں شامل ہے۔ اب کہتے ہو کہ ہم کلم کلا کہتے ہیں، وہاں پر کیوں نہیں کہہ دی؟ بت پرستی کیوں کی؟ کیوں اللہ کی وحدانیت کی تلاش میں نہیں نکلے؟ کیوں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی جب بات مل گئی تو اسے قبول نہیں کیا؟ کیا دلیل تھا؟ اب کہو گے منا من شہید، تو اب یہ بات تمہیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، وہ اس لیے اعلان کریں گے کہ جن چیزوں کو پہلے اللہ کے متبادل کی صورت میں پکارا کرتے تھے اپنے حوائج کے لیے، وہ سب ان کے سامنے سے گم ہو جائیں گے، کوئی بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوگا، نہ ود نہ سواع نہ یغوث نہ یعوق اور نہ کوئی نصر اور نہ کوئی ہندو کے بت، نہ کسی اور کے بت، نہ کوئی تثلیث، نہ کوئی مشرک، کچھ بھی نہیں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اب ان مشرک ٹولے کو اب یقین ہو جائے گا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وہاں تو ہم کہتے ہیں یا فلان یا فلان، اب یہاں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، بچانا چاہے تو، نہیں بچانا چاہے تو ہم نے کر لیا ہے وہی کچھ جو آج ہمیں جہنم کی ایندھن بننے کا سبب بنا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی ہی کو اہمیت دو، یہاں پر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت و عبادت اور عقیدہ توحید و سنت پر جمے اور ڈٹے اور چلتے رہو، پھر بات بنے گی، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے یہیں سے کرنے ہے۔ تو فرمایا وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اب انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہیں کوئی بچانے والا، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں یہاں دکھا دی ہیں، آنکھیں کھول کے، دل و دماغ کے آنکھ اور تمام صلاحیتیں کھول کے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اللہ رب العزت کو طاہروں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔